حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ایک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں پیدائشی طور پر قیادت کے جوہر تھے۔ جنگی مہارت، حکمت عملی، حسن تدبر، محاذ جنگ پر اچانک اور فوری فیصلوں پر قدرت رکھتے تھے۔ دشمن کی نقل و حرکت، اس کی مکارانہ چالوں اور نفسیاتی حملوں کو خوب سمجھتے تھے اور موقع محل کے حساب سے اس کا جواب دینے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ فتح مکہ کے فوری بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے قرب و جوار میں نصب بتوں کو گرانے کے لیے مختلف صحابہ کرام کو منتخب کیا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید کو عزا، حضرت سعد بن زید کو منات اور حضرت عمرو بن العاص کو سوا نامی بت گرانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ 8 ہجری میں جنگ موتا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مدینے سے 10 دن کی مسافت پر واقع وادی القرا میں مقیم قبیلہ قفا کے مشرکین نے مدینے پر حملے کی تیاری کر لی ہے۔ حضرت نے اس مہم کے لیے حضرت عمرو بن عاص کو منتخب فرمایا کیونکہ ان کی دادی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ 300 مجاہدین کا لشکر لے کر محاذ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ مشرکین نے بہت بڑی فوج جمع کی ہوئی ہے۔ آپ نے فوری طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع بھجوائی۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح مزید 200 مجاہدین کی کمک لے کر پہنچے، جن میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما سمیت انصار کے سردار بھی شامل تھے۔ کمک آ جانے کے بعد حضرت عمر نے ایک بھرپور حملہ کر کے قفا کے پورے علاقے کو فتح کر لیا۔ مشہور مورخ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مسلمان قبیلہ جذام کی سرزمین پر واقع سلسل نامی ایک چشمے پر اترے تھے، اسی لیے اس مہم کا نام ذات السلال پڑ گیا۔ اس جنگ میں حضرت عمر کی سیاسی بصیرت اور جنگی حکمت عملی کے 3 اقدامات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سراہا۔ آپ راتوں کو سفر کرتے اور دن میں اپنی فوج کو گھاٹیوں میں چھپا دیا کرتے تاکہ دشمن پر اچانک حملہ آور ہوں۔ سخت سردی کے باوجود کسی کو آگ جلانے کی اجازت نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ دشمن کو ان کی تعداد کا علم نہ ہو سکے۔ جنگ جیتنے کے بعد دشمن کے تعاقب سے منع کر دیا تاکہ انجان علاقوں میں بھٹک کر مجاہدین کی جانیں تلف نہ ہوں۔ عرب کے جنوب میں واقع ریاست عمان میں 2 مجوسی بھائیوں کی حکومت تھی جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کو ایک خط دے کر عمان روانہ کیا۔ حضرت عمرو بن عاص خط لے کر دربار میں پہنچے اور ان کے سامنے نہایت بصیرت افروز تقریر کی۔ اپنے مکارم اخلاق، حسن تدبر، سیاسی بصیرت اور جہد مسلسل کے نتیجے میں چند ہی دنوں میں نہ صرف دونوں بھائی مسلمان ہو گئے بلکہ پوری رعایا بھی مشرف با اسلام ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر انہیں عمان کا امیر مقرر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت فرمانے تک آپ عمان کے امیر کی حیثیت سے اسے علم کا گہوارہ بنانے میں مصروف رہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمرو بن عاص کو بنو قزا کے مرتدین اور منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی پر مامور فرمایا تو آپ نے اس معرکے میں بھی کامیابی حاصل کی اور مدینہ تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر نے انہیں دوبارہ عمان کا حاکم بنا کر واپس بھیج دیا۔ 12 ہجری میں رومی اور ایرانی حکومتوں نے مسلمان علاقوں پر حملوں کا آغاز کیا تو حضرت ابو بکر نے انہیں عمان سے واپس بلا کر مجاہدین کے ایک لشکر کا امیر مقرر کر کے فلسطین روانہ کر دیا جہاں رومیوں کا ایک لشکر ان کا منتظر تھا۔ تاہم آپ نے صدیق اکبر کو خط لکھ کر مزید کمک منگوا لی۔ جلد ہی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت شرجیل بن حسنہ، حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کی قیادت میں اسلامی فوجیں ان سے آ کر ملیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے گھمسان کی جنگ میں رومیوں کو شکست فاش دی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہیں فوج کا سپہ سالار بنا کر مصر روانہ کر دیا۔ مصر دنیا بھر میں رومیوں کی پہچان تھا۔ حضرت عمرو بن عاص نے بہترین حکمت عملی اور جنگی بصیرت کی بنا پر بہت جلد پورے مصر پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے ایک نیا شہر بسایا جس کا نام فسطاط رکھا۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فسطاط کو مصر کا دارالحکومت قرار دے کر حضرت عمرو بن عاص کو مصر کا حاکم مقرر کر دیا۔
حضرت عمرو بن عاص ہی کے دور میں یہاں دریائے نیل کے خشک ہونے کا مشہور واقعہ پیش آیا، جو عمر بن خطاب کے خط ڈالنے کے بعد دوبارہ بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت عمرو بن عاص نے اپنے دور حکومت میں یہاں بہت سی اصلاحات کی، نئے شہر آباد کیے، نہریں کھدوائیں، زراعت کو وسعت دی، مدارس، مساجد، مسافر خانے، سڑکیں، پارک اور باغات بنوائے، جس کی بنا پر مصر خوشحال ممالک میں سر فہرست آ گیا۔ مصر کے حاکم کی حیثیت سے حضرت عمرو بن عاص نے شہر فسطاط کے قریب دریائے نیل سے بحیرہ قلزم تک 69 میل لمبی ایک نہر امیر المومنین تعمیر کروائی۔ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت عمرو بن عاص کو بدستور مصر کے حاکم کی حیثیت سے برقرار رکھا، بلکہ انہیں دفاع اور خزانے کی محکمے بھی دے دیے گئے۔ حضرت عمرو بن عاص نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ میدان جنگ میں گزارا۔ 34 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یمن، عراق، شام، فلسطین اور مصر کے فاتح اور ملت اسلامیہ کے یہ عظیم جرنیل کہ جن کے نام سے لرزتے تھے قیصر و کسریٰ، اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمرو بن عاص مکہ میں 664 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عمرو، ابو عبداللہ اور ابو محمد کنیت، والد کا نام عاص ہے اور والدہ کا نام نابغہ۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: عمرو بن العاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سہلم بن عمرو بن حسیس بن ابن کعب بن لوی بن غالب بن قرشی سہمی۔ ننہالی نسب یہ ہے: نابغہ بنت حرملہ بن حارث بن کلثوم بن جوشن بن عمرو بن عبداللہ بن خزیمہ بن غنزہ بن اسد بن ربیعہ بن نزار۔ عمرو بن العاص کا خاندان بنو سہم زمانہ جاہلیت سے معزز چلا آتا تھا۔ قریش کے سیاسی نظام میں مقدمات کا عہدہ اسی خاندان میں تھا۔ عمرو بن العاص جب تک اسلام نہیں لائے تھے، اسلام کی دشمنی اور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں عمائد قریش کی طرح یہ بھی پیش تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کا پہلا قافلہ جب ہجرت کر کے حبشہ گیا تو قریش کا جو وفد ان لوگوں کو حبشہ سے نکلوانے کے لیے نجاشی کے پاس گیا، ان کے سب سے سرگرم رکن عمرو بن العاص ہی تھے۔ چنانچہ حبشہ پہنچ کر مسلمانوں کے اخراج میں ہر قسم کی کوششیں کی۔ پہلے اہل حبشہ سے مل کر ان کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا کہ یہ لوگ بھی مسلمانوں کے نکالنے میں وفد قریش کی تائید کریں۔ اس کے بعد شاہ حبشہ کی خدمت میں ہدایہ پیش کر کے ساری امکانی کوششیں صرف کی کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کو پناہ نہ دے، لیکن ان کی تمام مساعی ناکام رہی۔ غزوہ خندق میں جس میں سارا عرب مسلمانوں کے خلاف امڑ آیا تھا، عمرو بن العاص مشرکین کے ساتھ تھے اور مسلمانوں کی بیخ کنی میں پورا زور صرف کر رہے تھے۔ عمرو بن عاص اگرچہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، لیکن غزوہ خندق کے بعد سے وہ اسلام سے متاثر ہونے لگے۔ وہ اکثر دنیا اور اس کے انجام اور اسلام کی تعلیمات پر غور کیا کرتے۔ ان کا بیان ہے کہ اس غور و فکر سے اسلام کی حقیقت مجھ پر ظاہر ہونے لگی اور اس سے میرا دل متاثر ہونے لگا اور میں نے مسلمانوں کی مخالفت سے رفتہ رفتہ کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دی۔ قریش نے اس کو محسوس کیا اور اس کی حقیقت دریافت کرنے کے لیے ایک شخص بھیجا۔ اس نے مجھ سے بحث کرنا شروع کر دی۔ میں نے اس سے کہا، بتاؤ ہم حق پر ہیں یا فارس اور روم والے؟ اس نے کہا ہم ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ ان کو عیش میسر ہے یا ہم کو؟ اس نے کہا ان کو۔ میں نے کہا اگر اس عالم کے بعد دوسرا عالم نہیں ہے تو ہماری حق پرستی کس کام آئے گی، جبکہ ہم دنیا میں بھی باطل پرستوں کے مقابلے میں تنگ حال رہے ہیں اور دوسرے عالم میں بھی بدلے کی کوئی امید نہ ہو۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کہ مرنے کے بعد ایک دوسرا عالم ہوگا جہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی، کسی قدر صحیح اور دل نشین ہے۔ غزوہ خندق کے بعد ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کا پورا یقین ہو گیا اور یہی یقین ان کے اسلام کا ذریعہ بنا۔ اس کی تفصیل مسند احمد بن حنبل میں خود ان کی زبانی مذکور ہے۔ ان کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ غزوہ احزاب سے واپس ہوئے تو میں نے قریش کے ان اشخاص کو جو مجھے جانتے تھے اور میری بات سنتے تھے جمع کر کے کہا، خدا کی قسم تم لوگ یقین جانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تمام باتوں پر سر بلند ہوگی، اس میں کسی انکار کی گنجائش نہیں۔ میری ایک رائے ہے، تم اس کو کیسے سمجھتے ہو؟ لوگوں نے پوچھا کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ہم لوگ نجاشی کے پاس چل کر قیام کریں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری قوم پر غالب آ گئے تو ہم لوگ نجاشی کے پاس ٹھہر جائیں گے، کیونکہ نجاشی کی ماتحتی میں رہنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماتحتی
دوستی سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے، اور اگر ہماری قوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غالب ہوئی تو ہم ممتاز لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ان کا طرز عمل بہتر ہی ہوگا۔ اس رائے پر سب نے اتفاق کیا۔ میں نے کہا پھر اس کو تحفہ دینے کے لیے کوئی چیز مہیا کرو۔ نجاشی کے لیے ہمارے یہاں سب سے بہتر تحفہ چمڑا تھا، چنانچہ بہت سا چمڑا لے کر ہم لوگ حبشہ پہنچے۔ ہم لوگ نجاشی کے دربار میں جا رہے تھے کہ عمرو بن امیہ زمری بھی پہنچ گئے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر طیار اور ان کے ساتھیوں کی کسی ضرورت سے نجاشی کے پاس بھیجا تھا۔ جب وہ آ کر چلے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہم نجاشی سے درخواست کریں کہ وہ عمرو بن امیہ زمری کو ہمارے حوالے کر دے، اگر وہ دے دے تو اس کی گردن مار دیں تاکہ قریش کو معلوم ہو جائے تاکہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر کا سر قلم کر کے ان کا بدلہ لے لیا۔ یہ کہہ کر میں نجاشی کے دربار میں گیا اور حسب معمول سجدہ کیا۔ اس نے خوش آمدید کہا اور پوچھا میرے لیے اپنے ملک کا کوئی تحفہ لائے؟ میں نے عرض کیا حضور بہت سا چمڑا تحفے میں لایا ہوں، اور جو چمڑا لے کر گیا تھا اس کو پیش کر دیا۔ اس نے بہت پسند کیا۔ پھر میں نے عرض کیا عالیجا ابھی میں نے ایک آدمی آپ کے پاس سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، یہ ہمارے دشمن کا بھیجا ہوا ہے، آپ اسے قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے کر دیں، اس نے ہمارے شرفاء اور معززین کو تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ نجاشی یہ درخواست سن کر بہت غضبناک ہوا اور اپنا ہاتھ کھینچ کر اس نے زور سے اپنی ناک پر مارا کہ میں سمجھا کہ ٹوٹ جائے گی۔ اس کی اس حرکت سے میں اس قدر نادم و شرمسار ہوا کہ اگر زمین شق ہوتی تو میں اس میں سما جاتا۔ پھر میں نے عرض کیا شاہ نجاشی اگر میں سمجھتا کہ آپ کو یہ درخواست ناگوار ہوگی تو میں نہ کرتا۔ شاہ نجاشی بولا کہ تم چاہتے ہو میں ایسے شخص کا قاصد جس کے پاس وہ ناموس اکبر آتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا قتل کے لیے تمہارے حوالے کر دوں؟ میں نے عرض کیا علی جاہ کیا واقعی وہ ایسا ہے؟ وہ بولا عمرو تمہاری حالت قابل افسوس ہے، میرا کہنا مانو اور اس کی پیروی کر لو، خدا کی قسم وہ حق پر ہے، وہ اپنے تمام مخالفوں پر غالب آئے گا جس طرح موسیٰ فرعون اور اس کے لشکر پر غالب ہوئے تھے۔ میں نے کہا پھر اس کی طرف سے آپ مجھ سے اسلام کی بیعت لے لیجئے۔ چنانچہ اس نے ہاتھ پھیلایا اور میں نے اسلام کی بیعت کی۔ یہاں سے جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ کر گیا تو میرے تمام خیالات پلٹ چکے تھے، لیکن میں نے اپنے ساتھیوں پر ظاہر نہیں کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک حق پر اسلام لانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں خالد بن ولید مکہ سے آتے ہوئے ملے۔ یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ میں نے کہا ابو سلیمان کہاں کا قصد ہے؟ وہ بولے خدا کی قسم خوب پانسا پڑا، خدا کی قسم یہ شخص یقیناً نبی ہے، اب جلد اسلام قبول کر لینا چاہیے، یہ لیت العال کب تک؟ میں نے کہا خدا کی قسم میں بھی اسی قصد سے چلا ہوں۔ چنانچہ ہم دونوں ایک ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلے خالد نے بیعت کی، پھر میں نے قریب ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیعت کروں گا لیکن آپ میرے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا عمرو بیعت کر لو، اسلام اپنے ما قبل کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے ما قبل گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ چنانچہ میں نے بیعت کی اور بیعت کر کے لوٹ آیا۔ حضرت عمرو بن عاص اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ لوٹ گئے، پھر کچھ ہی دنوں بعد ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جس طرف رہے انتہا پسند رہے، اسلام کے قبل اس کی بے خونی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا اور اسلام کے بعد کفر و شرک کے استحصال میں اسی شد و مت سے کمر بستہ ہو گئے۔ قبول اسلام کے بعد گزشتہ مخالفتوں کو یاد کر کے پشیمان ہوتے، چنانچہ کہا کرتے تھے جب میں حالت کفر میں تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، اگر اسی حالت میں مر جاتا تو میرے لیے دوزخ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا، اور جب بیعت کر کے حلقہ بگوش اسلام ہوا تو کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آنکھیں چار نہ کر سکا۔ فتح مکہ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے مختلف حصوں میں دعوت اسلام کے لیے تبلیغی دستے روانہ فرمائے۔ اسی سلسلے کا ایک سریہ ذات السلاسل بھی ہے۔ ابن سعد بغدادی نے اس سریے کو سرے سے مضاعفانہ لکھا ہے۔ چنانچہ ان کی روایت کے مطابق صورت واقعہ یہ ہے کہ بنو قزاعہ کے کچھ اشخاص نے ایک جماعت فراہم کر کے مسلمانوں پر حملے کا ارادہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے عمرو بن العاص کو 300 مہاجرین و انصار کی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا، لیکن یہ صحیح ہے کہ پہلے یہ سریہ مدافعت کی غرض سے نہیں بھیجا تھا بلکہ اس کا مقصد اشاعت اسلام تھا۔ علامہ ابن اسیر نے تصریح کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن العاص کو قبیلہ بلی
اور عزری کی طرف دعوت اسلام کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ عربوں کو اسلام کی طرف راغب کر سکیں، لیکن جب قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ لڑنے پر آمادہ ہیں۔ عمرو بن عاص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امداد طلب کی۔ آپ نے 200 آدمیوں کی ایک جمعیت ابو عبیدہ بن الجراح کے ساتھ روانہ کی، جس میں ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل تھے، اور تاکید فرما دی کہ کسی بارے میں باہم اختلاف نہ کرنا۔ ابو عبیدہ بن جراح امدادی دستہ لے کر پہنچے تو ان میں اور عمرو بن العاص میں امارت کے بارے میں اختلاف پیدا ہوا۔ عمرو بن عاص کہتے تھے کہ امامت میرا حق ہے کیونکہ میں فوج کا امیر ہوں اور تم میری امداد کے لیے آئے ہو، اس لیے میرے ماتحت ہو۔ ابو عبیدہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق قریش کیا اور ان کی امامت قبول کر لی۔ اس کے بعد دونوں بلی، عزرا اور بلقین کی آبادیوں کو پامال کرتے ہوئے اس کے آخری حد تک بڑھتے چلے گئے۔ راستے میں صرف ایک جماعت سے مقابلہ ہوا مگر وہ بھی ہزیمت کھا کر بھاگی۔ فتح مکہ کے بعد جبکہ عرب کے اکثر قبائل مشرف با اسلام ہو چکے تھے، بعض ایسے قبائل باقی رہ گئے تھے جو صدیوں کے اعتقاد کی بنا پر بت قدوں کو ڈھاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دستے صرف ان کے گرانے کے لیے بھیجے تاکہ عرب والوں کے دلوں سے ان کا خوف و ہراس اور ان کی عظمت جاتی رہے۔ سوا بنو مزیل کا صنم کدا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن عاص کو اس کے ڈھانے پر متعین کیا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو اس کے مجاور نے پوچھا کس نیت سے آئے ہو؟ عمرو بن عاص نے کہا اس کو ڈھانے کے لیے۔ اس کے جواب پر اس نے مدافعت کرنے کی بجائے جواب دیا کہ تم اس کو نہ گرا سکو گے، وہ خود اپنی حفاظت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ تم اب تک اسی وہم اور باطل پرستی میں مبتلا ہو جس میں سننے اور دیکھنے تک کی طاقت نہیں، وہ روک کیا سکتا ہے؟ یہ کہا اور اس کو مسمار کر کے مجاور سے بولے اس کی طاقت دیکھ لی۔ وہ یہ واقعہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آس پاس کے حکمرانوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تو عمان کے حاکموں عبید اور جیزر کے پاس خط لے جانے کی خدمت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد ہوئی۔ اس خط پر دونوں مشرف با اسلام ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن عاص کو یہاں کا عامل قرار دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ بن جانے کے بعد جب ارتداد اور مدعیان نبوت کا فتنہ اٹھا تو اس وقت عمرو بن عاص عمان میں ہی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور موجودہ حالات کی اطلاع دے کر ان فتنوں کو دبانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ یہ بحرین کے راستے سے آگے بڑھے۔ راستے میں قبیلہ بنی عامر میں قرہ بن حبیرہ کے یہاں مہمان ہوئے۔ اس نے بڑی خاطر مدارت کی، چلتے وقت تنہائی میں لے جا کر کہا کہ عربوں سے زکوٰۃ لی گئی تو وہ کسی کی امارت قبول نہ کریں گے، ہاں اگر زکوٰۃ کا طریقہ بند کر دیا گیا تو البتہ مطیع و فرمانبردار رہیں گے، اس لیے زکوٰۃ کا قانون اٹھا دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا قرہ کیا تم کافر ہو گئے ہو؟ مجھ کو عربوں سے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم میں ایسے لوگوں کو گھوڑے کی ٹاپ سے مسل دوں گا۔ یہ شخص جب بعد میں معنین زکوٰۃ کے سلسلے میں گرفتار ہوا تو عمرو بن عاص کی شہادت پر چھوڑ دیا گیا۔ مدینہ پہنچ کر بنو قزاع کے مرتدین کی سرکوبی ان کے سپرد ہوئی اور انہوں نے اپنے حسن تدبیر سے اس کو دوبارہ اسلام پر قائم کیا اور اس مہم کو سر کرنے کے بعد عمان لوٹ گئے۔ فتنہ ارتداد فروغ ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق و شام کی طرف توجہ کی اور 13 ہجری میں شام کے مختلف حصوں میں علیحدہ علیحدہ فوجیں روانہ کیں تو عمرو بن عاص کو جو اس وقت عمان میں تھے لکھ بھیجا کہ تم کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمان کا والی مقرر کیا تھا، اس لیے میں نے تم کو دوبارہ واپس کر دیا، لیکن اب میں تم کو ایسے کام میں لگانا چاہتا ہوں جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کا ایک تیر ہوں اور آپ اس کے بعد اس کے تیر انداز ہیں، اس لیے آپ کو اختیار ہے جدھر چاہے پھینکیے۔ چنانچہ عمان سے واپس بلا کر فلسطین کی مہم پر مامور کیا۔ ہرقل کو جب خبر ہوئی کہ اسلامی فوجیں شام کے چاروں طرف منڈلا رہی ہیں تو اس نے ان سب کے مقابلے کے لیے علیحدہ علیحدہ فوجیں روانہ کی تاکہ اسلامی فوجیں باہم ملنے نہ پائیں۔ رومیوں کے مشہور سپہ سالار تزارق اور قبقالار تھے، اجنادین میں اپنی فوجیں اتار دیں۔ عمرو بن عاص اس وقت فلسطین کے علاقے عربات میں تھے۔ یہ رومیوں کے اجتماع کی خبر پا کر اجنادین کی طرف بڑھے۔ اس درمیان میں خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بھی بصرہ کی مہم سر کر کے ان کی مدد کو روانہ ہوئے اور اجنادین میں یہ تینوں مل گئے۔ رومیوں نے اپنا ایک جاسوس مسلمانوں کی فوج میں بھیج دیا۔ رومی سپہ سالار نے جاسوس سے پوچھا کہ کیا خبر لائے؟ اس نے کہا یہ لوگ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو میدان جنگ کے شہسوار ہیں، اگر ان کا شہزادہ بھی کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس پر شرعی حد جاری کرتے ہیں۔ اس نے کہا اگر واقعی ان میں یہ صفات ہیں تو زمین میں دفن ہو جانا
جانا ان کے مقابلے سے زیادہ بہتر ہے۔ غرض جمادی الثانی 13 ہجری میں دونوں کا مقابلہ ہوا، رومی سپہ سالار مارا گیا اور رومیوں نے سخت ہزیمت اٹھائی۔ اجنادین کے معرکے کے بعد عمرو بن عاص بھی خالد اور ابو عبیدہ کے ساتھ ہو گئے اور آپ ایک حصے کے فوج کے سردار تھے۔ اجنادین کے بعد اسلامی لشکر دمشق کی طرف بڑھا کہ وہ شام کا صدر مقام تھا، اس لیے مسلمانوں نے اس کا بڑے اہتمام سے محاصرہ کیا۔ شہر پناہ کے تمام صدر دروازوں پر الگ الگ دستے متعین کیے گئے۔ چنانچہ عمرو بن عاص باب توما پر مامور تھے۔ یاد رہے توما ہرقل کا داماد تھا اور اسی کے نام پر دمشق کے ایک دروازے کا نام باب توما تھا۔ عرصے تک محاصرہ قائم رہا اور آخر میں حضرت خالد بن ولید کی خوش تدبیری سے فتح ہوا۔ دمشق کی فتح کے بعد فہل کا رخ کیا، لیکن رومی پہلے سے دریا کا بند توڑ کر بیسان چلے گئے، جس سے دونوں کے درمیان دریا حائل ہو گیا۔ اس لیے مسلمانوں نے یہیں فوجیں ٹھہرا دیں۔ اس معرکے میں حضرت عمرو بن عاص فوج کے ایک حصے کے سالار تھے۔ مسلمان یہاں مقیم تھے کہ ایک دن اچانک 80,000 رومیوں نے عقب سے حملہ کر دیا اور ایک شبانہ روز سخت کشت و خون کے بعد شکست کھائی اور جدھر راستہ ملا بھاگے، مگر مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے جہاں تک مل سکے قتل کیا۔ اس سے فارغ ہو کر بیسان کا محاصرہ کیا۔ ایک دن رومیوں نے قلعے سے نکل کر مقابلہ کیا، مگر سب کے سب مارے گئے، باقی ماندہ آبادی نے صلح کر لی۔ ان مسلسم اور پیہم شکستوں سے سارے روم میں کوہرام مچ گیا اور رومیوں نے قیصر سے فریاد کی کہ مسلمانوں نے سارا شام ویران و تباہ کر ڈالا۔ وہ بھی ان کی طاقت و طارات سے تنگ آ چکا تھا، اس لیے سارے ممالک محروسہ میں فرمان جاری کر دیا کہ ساری فوجیں ایک جگہ جمع ہو جائیں اور جہاں تک آدمی مل سکیں بھرتی کیے جائیں۔ چنانچہ 2 لاکھ انسان اس حکم پر امڈ آئے۔ عمرو بن عاص نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع ہو کر متحدہ قوت سے مقابلہ کرنا چاہیے، اور دربار خلافت سے بھی اسی مشورے کی تائید ہوئی۔ چنانچہ اسلامی فوجیں ہر 4 طرف سے سمٹ کر یرموک میں جمع ہوئیں۔ چنانچہ اس معرکے میں سارا شام امڈ آیا اور مسلمانوں کی تعداد ان کے 1/4 حصے سے بھی کم تھی۔ اس لیے خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے غیر معمولی توجہ سے کام لیا اور جدید طرز پر فوجوں کو 26 حصوں پر تقسیم کیا۔ میمنہ کے بھی کئی ٹکڑے کر کے اس پر عمرو بن عاص اور شرجیل بن حسنہ کو مقرر کیا اور دونوں فوجیں پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتری۔ کئی دنوں تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہا اور متعدد ہولناک لڑائیاں ہوئیں۔ عمرو بن عاص بڑے جوش و خروش سے لڑتے اور اپنی پرجوش تقریروں سے آگ لگا دیتے۔ ابتدا میں مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے، بلکہ بتہرے میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، لیکن پھر سنبھل کر اس زور کا حملہ کیا کہ رومی پوری کوشش کے باوجود نہ ٹھہر سکے اور میدان بھی مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ فلسطین کا کچھ حصہ عمرو بن عاص دمشق کے قبل لے چکے تھے، لیکن درمیان میں دمشق، فہل، یرموک وغیرہ کی مہموں کی وجہ سے پہلی مہم ناتمام رہ گئی تھی۔ اسی لیے یرموک وغیرہ سے فراغت کے بعد عمرو بن عاص پھر ادھر متوجہ ہوئے اور غزہ، سبستین، نابلوس، لد، بینی، بیت، جیری اور امواس وغیرہ آسانی سے فتح کر کے یہ سلسلہ مکمل کر دیا۔ لیکن ابھی فلسطین کا سب سے بڑا شہر ایلیا یعنی بیت المقدس باقی رہ گیا تھا۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے مقامات لینے کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے رومی سپہ سالار اطربون کو خط لکھا۔ اس نے جواب دیا کہ اجنادین کے علاوہ تم فلسطین کی سرزمین کا ایک چپا نہیں لے سکتے۔ اس جواب کے بعد عمرو بن عاص نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بھی قنصرین کی مہم سر کر کے پہنچ گئے، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ ایلیا والوں نے اس شرط پر شہر حوالے کر دینے کا وعدہ کیا کہ مسلمانوں کے امیر المومنین عمر بن خطاب مدینہ سے آ کر معاہدہ کریں۔ چنانچہ ان کی خواہش کے مطابق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے سے شام کا سفر کیا اور صلح کی شرائط طے کر کے صلح نامہ ان کے حوالے کر دیا، اور شام کا یہ متبرک شہر جس کو انبیاء اور رسول علیہم السلام کے آرام گاہ ہونے کا شرف حاصل تھا، مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور شام پر قبضہ مکمل ہو گیا۔ اسی سال شام، عراق اور مصر میں سخت طاعون پھیلا، ہزاروں جانیں ضائع ہو گئیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے مشورہ دیا کہ یہاں وبا کا زور ہے، اس لیے فوجیں ہٹا کر کسی محفوظ مقام پر بھیج دینی چاہیے۔ لیکن اسلامی فوج کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح بڑے متوکل تھے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کی رحمت ہے، طاعون کی اس وبا میں بڑے بڑے صلحاء نے وفات پائی، اس سے فرار کے کیا مانا۔ چنانچہ انہوں نے امواس کو نہیں چھوڑا اور خود بھی اس میں مبتلا ہو گئے۔ آخر میں انہوں نے عمرو بن عاص کو اپنا
جانشین مقرر کیا اور خود اس رحمت کے دامن میں آئے۔ ابو عبیدہ کی وفات کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے پیش قدمی روک کر تعاون زدہ مقامات سے فوجیں ہٹا لیں۔ شام کا فیصلہ ہونے کے بعد بھی عمرو بن عاص کے بلند حوصلے پورے نہ ہوئے، کیونکہ شام کی فتوحات میں خالد اور ابو عبیدہ بن جراح کی قوتوں کو زیادہ دخل تھا، اس لیے ان کو ایسے میدان کی تلاش ہوئی جہاں تنہا اپنی تلوار کے جوہر دکھائیں، اور چونکہ شام کے قریب مصر بہت زیادہ زرخیز اور شاداب مقام تھا اور عمرو بن عاص زمانہ جاہلیت سے اس کی شادابی سے واقف تھے، کیونکہ عمرو بن عاص تجارت کے سلسلے میں مصر آیا کرتے تھے، اس لیے حضرت عمر بن خطاب سے پیش قدمی کی اجازت چاہی۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب کو اجازت دینے میں دو وجوہات کی وجہ سے پس و پیش ہوا۔ اول یہ کہ شام کی مہم سر کرنے کے بعد ابھی اسلامی فوجوں نے دم نہ لیا تھا، دوسرا یہ کہ مقوقس شاہ مصر کی قوت کا تھوڑی فوج سے مقابلہ کرنا دشوار تھا، لیکن آخر میں عمرو بن عاص کے اسرار اور حوصلہ مندی سے مجبور ہو کر اجازت دے دی، اور ان کے جانے کے بعد زبیر بن العوام کو ایک جمعیت کے ساتھ امداد کے لیے روانہ کر دیا۔ عمرو بن عاص نے شام سے نکل کر پہلا مقام باب العیون میں کیا۔ عمرو بن عاص کے پہنچنے کے قبل ہی آپ کی آمد کی اطلاع پا کر مصری فوجیں باب العیون پہنچ گئیں۔ ابو مریم مصر کا اسقف ان کی قیادت کر رہا تھا، اس لیے عمرو بن عاص کے پہنچنے کے ساتھ ہی دونوں میں جھڑپ ہوئی، مگر عمرو بن عاص نے لڑائی روک دی اور ابو مریم سے تخلیے میں گفتگو کی خواہش کی۔ چنانچہ وہ دونوں آئے، انہوں نے اسلام پیش کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت سنائی۔ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی مصری تھیں، اس تعلق سے آپ نے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی تھی کہ مصر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اسلام قبول کرنے کی صورت میں جزیہ کی شرط پیش کی۔ یہ دونوں چند دن کی مہلت لے کر اس ثواب کے لیے مقوقس کے پاس گئے، لیکن اترابون سپہ سالار مصر نے انکار کر دیا اور اہل مصر کو اطمینان دلایا کہ تم لوگ مطمئن رہو، میں مسلمانوں کو ہٹا دوں گا۔ عمرو بن عاص کئی دن تک جواب کا انتظار کرتے رہے، مگر اس درمیان میں اترابون مقابلے میں آ گیا، مگر شکست فاش کھائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو بن عاص کو مصر پر فوج کشی کی اجازت تو دے دی تھی، مگر دل مطمئن نہ تھا، اس لیے وہ عریش تک ہی پہنچے تھے کہ فرمان خلافت آ پہنچا کہ اگر مصر کی حدود میں داخل نہ ہوئے ہو تو واپس چلے آؤ، اور پہنچ چکے ہو تو پیش قدمی جاری رکھو۔ یہ خط چونکہ عریش میں ملا تھا، عریش شام میں مصر کی سرحد پر حکومت مصر کا ایک قریہ تھا، اس لیے وہ واپس نہ ہوئے اور عریش لینے کے بعد فرما کی طرف بڑھے۔ اس شہر کو جعلی نوس کا مدفن ہونے کی وجہ سے خاص اہمیت حاصل تھی اور یہاں کے لوگ مقابلے کے لیے پوری طور پر تیار تھے، اس لیے جیسے ہی اسلامی فوج پہنچی ان لوگوں نے نکل کر مقابلہ کیا، مگر شکست کھائی۔ فرما کی تصویر کے بعد عمرو بن العاص بلبیس اور ونین وغیرہ فتح کرتے ہوئے عین الشمس پہنچے۔ عین الشمس زمانہ قدیم میں بڑا عظیم الشان اور گنجان شہر تھا، یہاں آفتاب کا ہیکل تھا جس کی تیرتھ یاترا کو ہزاروں آدمی آتے تھے، لیکن جس زمانے میں مسلمانوں کا حملہ ہوا اس وقت تباہ ہو چکا تھا۔ بعد میں یہی مقام آباد ہو کر فسطاط کے نام سے مشہور ہوا۔ عمرو بن عاص کے حملے کے وقت اگرچہ یہاں کوئی آبادی نہ تھی بلکہ چراگاہیں تھیں، تاہم قصر شمع یہاں کا ایک قلعہ تھا جس میں مقوقس کی فوج رہتی تھی۔ مصر کی تسخیر کے لیے اس کا لینا ضروری تھا، اس لیے حضرت عمرو بن عاص نے بڑے اہتمام سے محاصرے کی تیاریاں شروع کیں۔ اسی دوران حضرت زبیر بن عوام بھی 10,000 کی جمعیت لے کر پہنچ گئے اور دونوں نے دو سمتوں سے حملے شروع کر دیے، مگر قلعہ اس قدر مستحکم تھا کہ مہینوں لگ گئے۔ آخر میں حضرت زبیر بن عوام نے تنگ آ کر ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور قلعے کی فصیل پر چڑھ گئے۔ آپ کو دیکھ کر بہت سے جانثار سیڑھی لگا کر پہنچ گئے اور سب لوگوں نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ قلعے والے بدحواس ہو گئے اور سمجھے کہ مسلمان قلعے میں آ گئے ہیں، اس لیے انہوں نے خود اس کے دروازے کھول دیے۔ اب ان کے لیے سوائے مصالحت کے کوئی چارہ کار نہ تھا، اس لیے صلح کی درخواست کی۔ مسلمانوں نے وہ درخواست منظور کی اور اتنی رعایت کی کہ فاتحانہ داخلے کے باوجود شرائط بہت نرم رکھیں۔ یہی مقام بعد میں آباد ہو کر فسطاط کے نام سے موسوم ہوا۔ عین الشمس کی فتح کے بعد عمرو بن عاص نے حضرت عمر بن خطاب سے اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کی اجازت مانگی۔ وہاں سے اجازت ملنے کے بعد خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مفتوحہ مقامات کا حاکم مقرر کر کے اسکندریہ روانہ ہو گئے۔ رومیوں اور قبطیوں کو پہلے سے اطلاع ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے آگے بڑھ کر روکنا چاہا اور اسکندریہ اور فسطاط کے درمیان مقام کریوں میں دونوں کا سخت مقابلہ ہوا۔ رومی شکست کھا کر بھاگے اور حضرت عمرو بن عاص بڑھتے ہوئے
اسکندریہ پہنچے۔ یہاں کے باشندے مقابلے کے لیے ہمتن تیار تھے، مگر مقوقس خود صلح کا خواہش مند تھا، اس لیے اس نے مفاہمت کی درخواست کی، لیکن عمرو بن عاص نے انکار کر دیا۔ اب مقوقس شاہ مصر کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ رومیوں کی خواہش کے مطابق جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے۔ چنانچہ قلعے کی فصیل پر فوجوں کی صف بندی کی اور مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے عورتوں کو بھی شامل کر لیا اور ان کے چہرے شہر کی طرف کر دیے تاکہ مسلمان پہچان نہ سکیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہلا بھیجا کہ ہم یہ اہتمام سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو ہم نے فوج کی کثرت کے بل پر میدان نہیں سر کیے۔ تمہارے بادشاہ ہرقل جو زور و قوت میں تم سے کہیں بڑھ کر ہے، کیا انجام ہوا؟ مقوقس نے جو ہر موقع پر صلح کا پہلو ڈھونڈتا تھا اسکندریہ والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ واقعی ہمارے شہنشاہ ہرقل کو ان لوگوں نے اس کے دارالسلطنت سے بھگا کر قسطنطنیہ پہنچا دیا تو ہم لوگ کس شمار میں ہیں؟ اس کے جواب میں اسکندریہ والوں نے اس کو بہت برا بھلا کہا اور لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ مقوقس شاہ مصر ابتدا سے جنگ کا مخالف تھا، مگر ہرقل کے خوف سے جس کا وہ باج گزار تھا علل اعلان لڑائی سے کنارہ کش نہیں ہو سکتا تھا، لیکن در پردہ وہ برابر مسلمانوں سے صلح کی کوشش کرتا رہا۔ ہرقل کو اس کی اطلاع ہو گئی، وہ بہت برہم ہوا اور اسی وقت اسکندریہ فوجیں روانہ کر دیں، لیکن مقوقس شاہ مصر نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ہی خفیہ معاہدہ کر لیا تھا کہ یہ جنگ ہماری مرضی کے خلاف ہو رہی ہے اور ہم بدرجہ مجبوری اس میں شریک ہیں، اس لیے قبطیوں اور رومیوں میں امتیاز رکھنا اور قبطیوں کے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جس کے رومی مستحق ہیں۔ اس معاہدے کے بعد قبطی ہر طرح سے مسلمانوں کے لیے مددگار رہے اور ان کے لیے راستہ صاف کرتے رہے اور گزرگاہوں کی پلوں کی مرمت کرتے رہے۔ غرض اسکندریہ والوں کی تیاری کے بعد مسلمانوں نے اسکندریہ کا محاصرہ کر لیا، لیکن قلعہ اس قدر مضبوط اور مستحکم تھا کہ 2 مہینے تک کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس درمیان میں صرف یہ قابل ذکر واقعہ پیش آیا کہ ایک دن قلعے کی آڑ سے کچھ سوار برآمد ہوئے، ان میں اور مسلمانوں میں مڈ بھیڑ ہو گئی جس میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ رومیوں کے لیے مارکا بہت اہم تھا کیونکہ اسکندریہ میں ان کا سب سے بڑا کنیسہ تھا، اس کے نکل جانے کے بعد ان کی مرکزیت بالکل فنا ہو چکی تھی، اس لیے خود قیصر روم نے جنگ میں شرکت کی تیاریاں شروع کر دیں، مگر بدقسمتی سے ساز و سامان مکمل کرنے کے بعد خود چل بسا۔ اس کی موت سے رومیوں کی ہمت پست ہو گئی اور بہتوں نے جو اس کے ساتھ تیاریاں کر رہے تھے ارادہ ختم کر دیا کہ بغیر بادشاہ کے لڑنا بے سود ہے۔ البتہ اسکندریہ کی فوجیں برابر مدافعت میں مشغول رہیں اور کبھی کبھی اسکندریہ کے باشندوں اور مسلمانوں میں 2-4 ہاتھ کا تبادلہ بھی ہو جاتا، لیکن رومی برابر قلعے میں رہتے تھے۔ ایک دن کچھ لوگ قلعے سے نکلے اور ایک مسلمان کا سر کاٹ کر اس کو ساتھ لیتے گئے۔ مقتول کے قبیلے کے لوگ بہت غضبناک ہوئے اور بغیر سر کے لاش دفنانے پر تیار نہ ہوئے۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا اس غیظ و غضب سے کیا فائدہ، اگر سر واپس لینا چاہتے ہو تو تم بھی کسی رومی کا سر کاٹ کر اس کو رومیوں کی طرف پھینک دینا۔ چنانچہ ایک پادری ہاتھ آ گیا، اس کا سر قلم کر کے کسی طرح رومیوں تک پہنچا دیا گیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے مقتول مسلمان کا سر پھینک دیا۔ چونکہ لڑائی طول پکڑتی جاتی تھی اس لیے ایک مسلمان نے مشورہ دیا کہ منجنیق نصب کر کے قلعے پر سنگباری کی جائے، لیکن عمرو بن عاص نے کہا ایسی نازک صورتحال میں صف بندی توڑنا مناسب نہیں، ابھی تک جم کر دست بدست لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ البتہ کبھی کبھی قلعے والے نکل آتے تھے اور 2-4 ہاتھ رد و بدل کے بعد قلعہ بند ہو جاتے۔ ایک دن قلعے سے نکل کر لڑ رہے تھے کہ رومیوں کی صف سے آواز آئی کہ کون مسلمان میرے مقابلے میں آتا ہے۔ حضرت مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالی عنہ بڑھے، مگر بھاری بھرکم آدمی تھے اس لیے حملہ کرتے وقت گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور رومی نے انہیں پچھاڑ دیا، مگر مسلمانوں نے آگے بڑھ کر انہیں بچا لیا۔ عمرو بن عاص کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا ایسے نامردوں کو میدان میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسلمہ بن مخلد انصاری کو بہت ناگوار ہوا، مگر مصلحت وقت کے خیال سے خاموش رہے اور لڑائی کا بازار گرم ہو گیا۔ مسلمان رومیوں کو جوش میں دباتے ہوئے قلعے کے اندر تک پھیلتے چلے گئے اور دیر تک قلعے کے اندر لڑتے رہے، لیکن پھر رومیوں نے سنبھل کر مسلمانوں کو قلعے کے باہر کر دیا۔ ان کے نکلنے کے بعد رومیوں نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ اتفاق سے 4 آدمی جن میں ایک حضرت عمرو بن عاص، دوسرے مسلمہ بن مخلد تھے، قلعے ہی میں رہ گئے۔ رومیوں کی نظر پڑی تو کہا اب تم ہمارے بس میں ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، بیکار جان دینے سے کیا فائدہ؟ عمرو بن عاص نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، البتہ اگر تم ہم کو چھوڑ دو تو تمہارے قیدی واپس کر دیے جائیں گے۔ رومی اس پر آمادہ نہ ہوئے اور رہائی کی شرط یہ ٹھہری کہ 4 محصورین میں سے کوئی ایک کسی رومی کا مقابلہ کرے، اگر وہ مسلمان فتح یاب ہو گیا تو سب کو چھوڑ دیا جائے گا ورنہ انہیں حوالے کر دینا ہوگا۔ عمرو بن عاص راضی ہو گئے اور خود مقابلے میں آنا چاہا، مگر مسلمہ بن مخلد نے سمجھایا کہ آپ امیر ہیں، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو فوج کا کیا حشر ہوگا، اس لیے مجھ
مجھ کو نکلنے دیجیے۔ عمرو بن عاص کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور مسلمہ بن مخلد مقابلے میں آئے۔ خوش قسمتی سے جلد ہی انہوں نے رومی کو گرا دیا اور اس طرح سے ان لوگوں کی جان بچ گئی۔ ان کے چھوٹنے کے بعد رومیوں کو معلوم ہوا کہ ان میں اسلامی لشکر کے سپہ سالار عمرو بن عاص بھی تھے، مگر اب سوائے پشیمانی کے اور کیا ہو سکتا تھا، اس لیے ہاتھ مل کے رہ گئے۔ عمرو بن عاص مسلمہ بن مخلد کو ڈانٹنے پر بہت نادم تھے، اس لیے رہائی کے بعد سب سے پہلے ان سے معافی مانگی۔ مسلمہ نے نہایت خوش دلی سے معاف کر دیا اور پھر بدستور محاصرے میں مشغول ہو گئے۔ اسکندریہ کے محاصرے کو قریب 2 سال ہو چکے تھے، لیکن ہنوز روز اول تھا۔ حضرت عمر اس تاخیر سے بہت پریشان تھے، چنانچہ انہوں نے لکھ بھیجا کہ تم لوگ 2 سال سے جمے ہوئے ہو لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ معلوم ہوتا ہے کہ رومیوں کی طرح تم بھی عیش و عشرت میں ہو اور اپنے فرائض اور خلوص نیت کو بھول گئے ہو۔ جس وقت تم کو میرا خط ملے لوگوں کے سامنے جہاد پر تقریر کرو اور جن 4 آدمیوں کو میں نے بھیجا ہے ان کو فوج کے آگے کر کے جمعہ کے دن حملہ کر دو۔ عمرو بن عاص نے فوج کو یہ خط سنا دیا۔ اس سے ان لوگوں میں نیا جوش پیدا ہو گیا اور فوج کو مرتب کر کے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے نیزے پر، جو بڑے رتبے کے صحابی تھے، اپنا عمامہ لٹکا کر ان کے حوالے کیا کہ یہ علم ہے اور آپ اس فوج کی سردار ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جوش و خروش سے حملہ کیا کہ پہلے ہی حملے میں رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور ان کو خشکی اور تری جس راستے سے جدھر راہ ملی بھاگ نکلے۔ عمرو بن عاص نے 1000 آدمی متعین کر کے خشکی کی سمت رومیوں کا تعاقب کیا۔ ادھر وہ تعاقب میں مصروف تھے، رومیوں نے بحری راستے سے پلٹ کر حملہ کر دیا اور جس قدر مسلمان ملے بے دریغ قتل کر دیے۔ عمرو بن عاص کو معلوم ہوا تو تعاقب چھوڑ کر لوٹ پڑے۔ رومیوں کا یہ حملہ صرف اتفاقی تھا، ان کی قوت ٹوٹ چکی تھی، اس لیے حضرت عمرو بن عاص کو دوبارہ کوئی زحمت پیش نہ آئی اور انہوں نے رومیوں کو آسانی سے زیر کر لیا۔ معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح کا مجدہ سنانے کے لیے دارالخلافہ روانہ کیا۔ وہ باعجلت منزلیں طے کرتے ہوئے ٹھیک دوپہر کے وقت مدینہ پہنچے اور سیدھے مسجد نبوی میں چلے گئے۔ اتفاق سے اس وقت حضرت عمر کی لونڈی اس طرف سے گزری، اس نے انہی سے مسافرانہ شکل میں دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ معاویہ بن خدیج نے کہا میں عمرو بن عاص کا قاصد ہوں۔ لونڈی نے حضرت عمر کو اطلاع دی، آپ نے قاصد کو فوراً طلب کیا۔ ان کے پہنچتے پہنچتے خود آنے کو تیار ہو رہے تھے کہ دیکھنے کے ساتھ ہی پوچھا کیا خبر لائے؟ عرض کیا اللہ نے کامیاب کیا۔ یہ مجدہ سن کر حضرت عمر نے اسی وقت منادی کرا دی اور مسجد نبوی میں تمام مسلمانوں کے سامنے خود معاویہ کی زبان سے فتح کے حالات سنوائے۔ پھر پوچھا کہ تم سیدھے مسجد میں کیوں چلے گئے؟ عرض کیا دوپہر کا وقت تھا، میں نے خیال کیا کہ آپ آرام فرماتے ہوں گے۔ حضرت عمر نے جواب دیا کیا میں دن کو سو کر رعایا کو تباہ کرتا؟ اگرچہ اسکندریہ کو مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیا تھا لیکن شہر کے امن و امان میں کوئی فرق نہیں آنے دیا اور عام آبادی میں سے کسی کو قتل یا قید نہیں کیا، بلکہ جزیہ اور خراج تشخیص کرنے کے بعد کامل امن و امان ہو گیا۔ مصر تسخیر کرنے کے بعد اگرچہ وہاں رومیوں کی قوت بالکل ٹوٹ چکی تھی، تاہم منتشر طور پر جا بجا ابھی ان کی آبادیاں باقی رہ گئی تھیں۔ اس لیے حضرت عمرو بن عاص نے ہر طرف تھوڑی تھوڑی فوجیں روانہ کر دیں تاکہ آئندہ بغاوت کا خطرہ باقی نہ رہے۔ چنانچہ خارجہ بن حذافہ نے فیوم، اشمونین، بشروات، اخیم اور سعید مصر کے تمام مواضعات کے لیے اور عمیر بن وہب نے تینس، ومیات، تونا، دمیرہ، شتا، وقہلہ، بصیرہ وغیرہ پر قبضہ کر لیا اور یہاں کی کل آبادی نے فسطاط کی شرائط پر صلح کر لی اور عقبہ بن عامر یادردان نے مصر کی آبادیوں پر قبضہ کیا۔ اس طرح مصر اور اسکندریہ پر پورا تسلط قائم ہو گیا۔ حضرت عمرو بن العاص کی فتوحات کا سیلاب اسکندریہ پہنچنے کے بعد برقہ کی طرف بڑھا۔ برقہ فسطاط سے 20-25 منزل کی مسافت پر اسکندریہ اور طرابلس کے درمیان ایک زرخیز، سیر حاصل اور آباد زمین کا رقبہ تھا۔ یہاں کی آبادی بہت خوشحال تھی۔ یہ قطع متعدد شہروں پر مشتمل تھا۔ انطابلس یہاں کا بڑا شہر تھا۔ یہ لوگ حکومت مصر کے باجگزار تھے۔ حضرت عمرو بن عاص نے انطابلس پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ برقہ والے بہت نرم خو اور اطاعت شیار تھے، اس لیے بلا کسی مزاحمت کے جزیہ قبول کر لیا اور 13,000 دینار سالانہ پر صلح ہو گئی۔ برقہ سے فارغ ہو کر عقبہ بن نافع کو زویلہ روانہ کیا۔ یہ سوڈان کی سرحد پر ایک آباد شہر تھا اور زویلہ کی درمیانی آبادیوں نے بلا کسی جنگ کے خود سے اطاعت قبول کر لی۔ زویلہ والوں نے بھی بخوشی جزیہ دینا منظور کر لیا۔ زویلہ کے بعد طرابلس کا رخ کیا۔ طرابلس بحر روم کے ساحل پر آباد ہے۔ یہ مقام اس زمانے میں افریقہ کے ممتاز ترین مقامات میں تھا۔ عمرو
عمرو بن العاص نے طرابلس کے مشرق میں فوجیں اتار دیں اور نہایت اہتمام سے اس کا محاصرہ کیا۔ 2 مہینے تک برابر محاصرہ جاری رہا، لیکن کہیں سے اندر جانے کا راستہ نہ ملتا تھا۔ ایک دن کچھ مسلمان شکار کو نکلے، واپسی میں دھوپ سخت تھی، اس لیے یہ لوگ دریا کے کنارے کنارے واپس ہوئے۔ شہر کے قریب پہنچ کر دیکھا کہ شہر اور دریا کے درمیان میں کوئی فصیل یا شہر پناہ وغیرہ نہیں ہے، اور دریا کے گھٹاؤ کی وجہ سے دریا میں خشک راستہ بھی چھوٹا ہوا ہے۔ ان مسلمانوں نے آ کر فوراً حضرت عمرو بن عاص کو اطلاع دی، چنانچہ مسلمان اسی وقت حملے کے لیے تیار ہو گئے اور اسی راستے سے فوراً حملہ کر دیا۔ اس ناگہانی حملے سے شہر والے بالکل بدحواس ہو گئے۔ دریائی راستے سے بھاگنا آسان نہ تھا کیونکہ درمیان میں مسلمان حائل تھے، اس لیے شہر میں کشت و خون ہوا۔ چونکہ مسلمانوں کا حملہ بالکل اچانک تھا، طرابلس والے پہلے سے تیار نہ تھے، اس لیے تسخیر میں زیادہ دشواری نہ ہوئی اور آسانی سے طرابلس کو فتح کر لیا گیا۔ طرابلس سے آگے بڑھ کر صبرا کا ایک شہر پڑتا تھا۔ طرابلس کی تسخیر کے بعد عمرو بن عاص خود وہیں رہے اور تھوڑی فوج صبرا بھیج دی۔ یہ لوگ الگ صبح صبرا پہنچ گئے۔ اہل شہر طرابلس کے واقعے سے لا علم تھے، اس لیے حسب معمول صبح سویرے شہر کا پھاٹک کھول کر اپنے اپنے کاروبار میں لگ گئے۔ مسلمانوں نے یلغار کر کے زبردستی شہر میں داخل ہو کر قبضہ کر لیا اور کشت و خون کی نوبت نہیں آئی۔ ان مہمات کے بعد عمرو بن عاص نے حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھا کہ طرابلس فتح ہو چکا ہے، افریقہ، تیونس، مراکش اور الجزائر وغیرہ یہاں سے صرف 9 دن کی مسافت پر ہے۔ عمر بن خطاب مناسب سمجھیں تو آگے پیش قدمی کی جائے، لیکن وہاں سے حکم آ گیا کہ افریقہ کے باشندے شورش پسند ہیں، اپنے حکمرانوں سے ہمیشہ بغاوت کرتے ہیں، اس لیے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص نے آگے پیش قدمی روک دی۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور حضرت عثمان سریر آرائے خلافت ہوئے۔ اسی زمانے میں اسکندریہ والوں نے بغاوت کر دی۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ رومی اسکندریہ پر مسلمانوں کے قبضے کے وقت سے ہمیشہ اس کے واپس لینے کی فکر میں رہتے۔ اسکندریہ بحر روم میں ان کی نہایت اہم بندرگاہ تھی۔ اس کے نکل جانے کے بعد ان کے تمام افریقی مقبوضات خطرے میں پڑ گئے۔ چنانچہ انہوں نے اسکندریہ کی رومی آبادی سے خط و خطابت کر کے ان کو بغاوت پر آمادہ کر لیا اور ان کی مدد کے لیے قسطنطنیہ سے عظیم الشان لشکر بھیجا، لیکن قبطی آبادی نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا اور حقوق الصلح پر قائم رہا۔ حضرت عمرو بن عاص کو معلوم ہوا تو وہ مقابلے کو نکلے۔ دونوں میں سخت معرکہ ہوا۔ رومی شکست کھا کر اسکندریہ کے اندر داخل ہو گئے۔ مسلمانوں نے شہر کے اندر داخل ہو کر جہاں تک ہو سکا مارا۔ مینول ہزی رومی سپہ سالار مارا گیا۔ رومیوں کو جب یہاں بھی پناہ نہ ملی تو وہ اسکندریہ سے نکل کر بھاگے، اور چونکہ قبطیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا اس لیے جذبہ انتقام میں ان کی آبادیوں کو لوٹتے ہوئے نکل گئے۔ بدحواسی میں اپنے حامیوں کو بھی تاخت و تاراج کر دیا۔ جب مسلمانوں کا کامل تسلط ہو گیا تو قبطی حضرت عمرو بن عاص کے پاس فریاد لے کر آئے کہ رومیوں نے ہمارا سارا مال و متاع لوٹ لیا ہے، ہم نے مسلمانوں سے بغاوت نہیں کی، اس لیے ہمارا مال ہم کو واپس دلایا جائے۔ انہوں نے شناخت کرا کے جن جن لوگوں کا مال تھا واپس کرا دیا اور آئندہ بغاوت کے خطرے سے بچنے کے لیے اسکندریہ کی شہر پناہ توڑوا دی۔ 26 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرو بن عاص کو مصر کی گورنری سے علیحدہ کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے مخالفین کی جانب سے جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے فاتح اور سپہ سالار کو معزول کر کے دانش مندی کا ثبوت نہیں دیا جس نے مصر، اسکندریہ اور طرابلس کا تختہ الٹ دیا تھا، لیکن در حقیقت حضرت عثمان ان کی معزولی پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہ بلا وجہ معزول نہیں کرتے تھے۔ طبری کے یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان کبھی کسی کو بغیر شکایت یا استغاثہ کے معزول نہیں کرتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس قسم کے حالات پیش آئے کہ حضرت عثمان کو ان کی معزولی کے سوا اور کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔ مصر کی فتح کے بعد سے برابر عمرو بن عاص ہی یہاں کے حکمران رہے۔ البتہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے عہد خلافت میں مصر کے ایک چھوٹے حصے کا جو سعید مصر کے نام سے موسوم ہے، عبداللہ بن ابی سعد بن ابی سراح کو والی بنا دیا تھا، لیکن یہ تقرر بھی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پر بار تھا۔ وہ مصر میں کسی کو بھی اپنے سوا نہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عمر کی زندگی میں ان کی ہیبت سے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ آپ کی وفات کے بعد ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی کی درخواست کی، لیکن آپ نے قبول نہ کی۔ مصر نہایت زرخیز ملک ہے، لیکن عمرو بن عاص کے زمانے میں اس کی زرخیزی کے تناسب سے خراج نہ ملتا تھا
اور حضرت عمر ہی کے زمانے سے اس کی شکایت چلی آتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں ایک سخت خط بھی لکھا۔ یہ خط اور اس کا جواب مقریزی میں موجود ہے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں بھی یہ شکایت برابر قائم رہی، انہوں نے بھی ان کو لکھا، مگر حضرت عمرو بن عاص نے صاف جواب دیا کہ گائے اس سے زیادہ دودھ نہیں دے سکتی۔ اس جواب پر حضرت عثمان نے خراج کا عہدہ ان سے لے کر عبداللہ بن سعد کو منتقل کر دیا۔ حضرت عمرو بن عاص عبداللہ بن سعد کو سعید مصر ہی سے بامشکل برداشت کیے ہوئے تھے۔ اس انتظامی تغیر نے دونوں کے تعلقات اور زیادہ کشیدہ کر دیے اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف دربار خلافت میں شکایات بھیجنے لگے۔ عبداللہ بن سعد لکھتے ہیں کہ عمرو بن عاص خراج کی وصولی میں رخنہ انداز ہوتے ہیں، اور عمرو بن عاص لکھتے کہ عبداللہ جنگی تدابیر میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اس لیے یہ دو عملی عرصے تک نہ چل سکی، اور حضرت عثمان نے عمرو بن عاص کو مصر سے معزول کر کے عبداللہ بن سعد کو مستقل والی مصر بنا دیا۔ یہ طبری اور ابن اسیر کی روایت ہے، لیکن کتاب الولا اور حسنہ المحاضرہ کی روایت کے مطابق عمرو بن عاص اسکندریہ کی بغاوت سے پہلے ہی معزول ہو چکے تھے، اور ان کی معزولی سے اسکندریہ والوں میں بغاوت کا حوصلہ پیدا ہوا تھا، اور بغاوت برپا ہونے کے بعد اور پھر حضرت عثمان کو مجبور ہو کر اس بغاوت کو فروغ کرنے پر عمرو بن عاص کو دوبارہ معمور کرنا پڑا۔ جب وہ بغاوت کا خاتمہ کر چکے تو حضرت عثمان نے ان کو امارت جنگ کے عہدے پر بحال کرنا چاہا، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا اور جواب دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سینگ میں پکڑوں اور دودھ دوسرا دوہے۔ اس روایت کے مطابق حضرت عمرو بن عاص کی معزولی کا واقعہ 25 ہجری میں پیش آیا۔ اپنی معزولی پر حضرت عثمان سے اس درجے برہم ہوئے کہ جب معزولی کے بعد مصر سے مدینہ آئے اور حضرت عثمان سے ملاقات کی تو وہ ان کی باتوں کا ٹھیک جواب بھی نہ دیتے تھے۔ جس وقت ان کی حضرت عثمان سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی اس وقت یہ لبادہ پہنے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان نے پوچھا اس لبادے میں کیا بھرا ہے؟ جواب دیا اس لبادے میں عمرو بن عاص ہے۔ حضرت عثمان نے کہا یہ تو میں بھی جانتا ہوں، میرا مطلب یہ ہے کہ روٹی ہے یا کوئی اور چیز؟ اور پھر پوچھا تم نے عبداللہ بن سعد کو مصر میں کس حالت میں چھوڑا؟ کہا جس حال میں آپ چاہتے تھے۔ پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا اپنے نفس کے لیے قوی اور اللہ کے لیے ضعیف۔ فرمایا میں نے ان کو تمہارے نقش قدم پر چلنے کی ہدایت کی تھی۔ جواب دیا آپ نے ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بار ڈالا۔ اس وقت عبداللہ بن سعد کا بھیجا ہوا خراج پہنچ چکا تھا اور اس کی تعداد عمرو بن عاص کے زمانے کے خراج سے بہت زیادہ تھی۔ حضرت عثمان نے ان سے کہا دیکھو اونٹنی نے دودھ دیا؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ مگر عمرو بن عاص معزولی کے بعد بھی حضرت عثمان کے اسی طرح خیر خواہ رہے جس طرح معزولی سے قبل تھے۔ چنانچہ جب مصر کے باغیوں کا گروہ چلا اور حضرت عثمان کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے عمرو بن عاص کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے اپنے سابق قصر سے کام لے کر ان کو واپس کیا اور شہر کے لوگوں کو جمع کر کے حضرت عثمان کی طرف سے صفائی پیش کی۔ حضرت عثمان بن عفان کو جب کبھی مشکلات پیش آتی تو عمرو بن عاص سے مشورہ کرتے۔ عمرو بن عاص نہایت خیر خواہی سے مشورہ دیتے۔ سازش کے زمانے میں جب باغیوں نے اپنے مطالبات پیش کیے تو آپ نے ایک مجلس شورا منعقد کی، اس کے ایک رکن عمرو بن عاص بھی تھے۔ تمام اراکین سے مشورہ کرنے کے بعد عمرو بن عاص سے خاص طور پر ان کی رائے پوچھی۔ انہوں نے کہا آپ ضرورت سے زیادہ نرمی کرتے ہیں، گرفت کے موقعوں پر چشم پوشی کر جاتے ہیں، عمر سے زیادہ آپ نے ان لوگوں کو آزادی دے رکھی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ملکی انتظام میں پیش رو ابو بکر و عمر کے نقش قدم پر چلیے اور نرمی کے موقع پر نرمی اور سختی کے موقع پر سختی سے کام لیجیے۔ معزولی کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سیاسی زندگی سے کنارہ کش ہو کر فلسطین میں اقامت اختیار کر لی اور کبھی کبھی مدینہ آتے جاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے محصور ہونے کے وقت آپ مدینہ میں موجود تھے، لیکن جب دیکھا کہ فتنہ و فساد کے شعلے قابو سے باہر ہو گئے ہیں تو یہ کہہ کر کہ عثمان کے قتل میں جس کا ہاتھ ہوگا اس کو اللہ ذلیل کرے گا اور جو شخص ان کی مدد نہ کر سکتا ہو اس کو مدینہ چھوڑ دینا چاہیے، یہ کہہ کر خود شام چلے گئے، مگر دل برابر مدینے میں لگا رہا۔ ہر آنے جانے والے سے حالات پوچھ لیا کرتے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، پھر جنگ جمل کا ہنگامہ ہوا، مگر انہوں نے دائرہ ذلت سے قدم باہر نہیں نکالا۔ پھر جب حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما میں اختلاف شروع ہوا اور حضرت علی نے جریر بن عبداللہ بجلی کو بیعت کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا اور یہ مطالبہ کیا کہ بیعت کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو امیر معاویہ نے اپنے خاندان
والوں سے مشورہ کیا۔ عتبہ بن ابی سفیان نے رائے دی کہ عمرو بن عاص کو بلا کر ان سے مشورہ کر لو۔ حضرت عمرو بن عاص کو فلسطین میں اطلاع دی۔ طبری کی ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمرو بن عاص شہادت کی خبر سن کر خود آئے تھے۔ امیر معاویہ نے کہا اس وقت کئی مہمیں درپیش ہیں۔ محمد بن حنفیہ قید خانہ توڑ کر اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہو گئے ہیں۔ قیصر روم علیحدہ چڑھائی پر آمادہ ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ علی نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے اور انکار کی صورت میں جنگ پر آمادہ ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ محمد بن حنفیہ کا تعاقب کراؤ، مل جائیں تو فبہا، ورنہ کوئی حرج نہیں۔ قیصر روم کے قیدی چھوڑ کر اس سے مصالحت کر لو۔ علی کا معاملہ البتہ بہت اہم ہے، مسلمان کبھی بھی تم کو ان کے برابر نہ سمجھیں گے۔ معاویہ نے کہا وہ عثمان کے قتل میں معاون تھے، امت اسلامیہ میں پھوٹ ڈال کر فتنہ پیدا کیا۔ عمرو بن عاص نے کہا لیکن تم کو سبقت اسلام اور قرابت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل نہیں ہے، اور میں تمہارے مقصد کے حصول کے لیے خواہ مخواہ کیوں تمہاری مدد کروں؟ امیر معاویہ نے کہا آخر چاہتے کیا ہو؟ عمرو بن عاص نے کہا مصر۔ امیر معاویہ نے کہا تم مصر چاہتے ہو اور مصر کسی طرح عراق سے کم نہیں ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا ہاں، لیکن مصر کا مطالبہ اس وقت ہے جب علی کو تم مغلوب کر چکے ہوگے اور دنیا تمہارے زیر نگیں ہوگی۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عمرو بن عاص اپنی قیام گاہ پر چلے گئے۔ عتبہ بن ابی سفیان نے امیر معاویہ سے پھر اصرار کیا کہ مصر دے کر کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ان کے اصرار پر امیر معاویہ راضی ہو گئے اور دوسرے دن صبح کو حضرت عمرو بن عاص سے مصر دینے کا تحریری وعدہ کیا۔ عمرو بن عاص نے مشورہ دیا کہ پہلے عمائدین شام کے دلوں میں یہ بٹھاؤ کہ عثمان بن عفان کی شہادت میں علی کا ہاتھ تھا، پھر ان لوگوں کو مخالفت پر آمادہ کرو ورنہ کامیابی ناممکن ہے، اور سب سے پہلے شرجیل بن سمت کندی کو جو شام کے با اثر آدمی ہیں یقین دلا کر اپنا ہم خیال بناؤ۔ غرض امیر معاویہ نے ان کی بتائی ہوئی تدبیروں سے عمائدین شام کو یقین دلایا کہ عثمان کے خون بے گناہی سے کہ حضرت علی کا ہاتھ بھی رنگین ہے۔ شرجیل کو پورا یقین ہو گیا اور انہوں نے شام کا دورہ کر کے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ابھارنا شروع کر دیا، اور امیر معاویہ نے خلیفہ مظلوم کے خون آلود پیراہن اور حضرت نائلہ سلام اللہ علیہا کی کٹی ہوئی انگلیوں کی نمائش کر کے سارے شام میں آگ لگا دی۔ لوگ آتے تھے اور یہ المناک نظارہ دیکھ کر روتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک قاتلین نے عثمان بن عفان کو قتل نہ کریں گے اس وقت تک بستر پر نہ لٹیں گے اور نہ عورتوں کو چھوئیں گے۔ اس کے بعد طرفین نے جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور حضرت عمرو بن عاص شام کی فوج کے امیر العسکر مقرر ہوئے، اور وہ المناک جنگ شروع ہوئی جو تاریخ اسلام میں جنگ صفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ کا سلسلہ مدتوں رہا۔ آخر فیصلہ کن معرکے کے بعد جب عمرو بن عاص کو یقین ہو گیا کہ اب شامی زیادہ دیر تک میدان میں نہیں ٹھہر سکیں گے تو یہ تدبیر کی کہ نیزوں پر قرآن آویزاں کر کے اعلان کرا دیا کہ کتاب اللہ سے جو فیصلہ ہو جائے اس پر ہم راضی ہیں۔ قرآن پاک کے اٹھتے ہی کوفیوں نے جنگ سے ہاتھ روک لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لاکھ سمجھاتے رہے کہ یہ محض فریب ہے، لیکن کسی نے نہ سنا۔ جب اختلاف کا خطرہ بڑھا تو آپ بھی چاروں ناچار آمادہ ہو گئے۔ دوسرے دن امیر معاویہ کے پاس آدمی بھیجا کہ تحکیم کا طریقہ کیا ہوگا، ایک حکم تمہارا ہوگا اور ایک ہمارا، دونوں کتاب اللہ کی روح سے جو فیصلہ دیں گے وہ دونوں کے لیے واجب التسلیم ہوگا۔ غرض حضرت عمرو بن عاص شامیوں کی جانب سے اور ابو موسیٰ اشری کوفیوں کی جانب سے حکم مقرر ہوئے، اور ثالث نامہ تحریر ہوا کہ حکمین اختلاف امت کا خیال رکھتے ہوئے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے عدل و انصاف کے ساتھ جو فیصلہ کر دیں گے وہ طرفین کے لیے واجب التسلیم ہوگا، اور جو فریق اس کو نہ مانے گا اس کے خلاف دونوں حکم مدد دیں گے۔ اگر درمیان میں کوئی حکم مر گیا تو اس فریق کو دوسرا حکم مقرر کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس ثالثی کے بعد دونوں نے اپنی اپنی فوجیں ہٹا لیں اور عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشری سے تبادلہ خیالات شروع ہوا۔ اس فیصلے کے بعد عمرو بن عاص نے مصر لینے کے لیے مسلمہ بن مخلد انصاری اور معاویہ بن خدیج کندی سے خط و کتابت شروع کی۔ یہ دونوں حضرت عثمان کی شہادت سے بہت متاثر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالف تھے، اس لیے دونوں ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس کے بعد عمرو بن عاص 6000 فوج لے کر روانہ ہوئے۔ اس وقت محمد بن ابی بکر حضرت علی کی طرف سے مصر کے گورنر تھے۔ عمرو بن عاص نے ان کو خط لکھا کہ مصر والے تمہارے مخالف ہیں، لڑائی میں ایک شخص بھی تمہارا ساتھ نہ
دے گا، لہٰذا تم مصر چھوڑ دو، میں خواہ مخواہ تمہارے خون سے اپنا ہاتھ رکھنا نہیں چاہتا۔ محمد بن ابی بکر نے یہ خط حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا۔ وہاں سے مقابلے کا حکم آیا۔ محمد بن ابی بکر نے عمرو بن عاص کو مقابلے کی اطلاع دے دی۔ حضرت عمرو بن عاص 2000 آدمی لے کر بڑھے۔ محمد بن ابی بکر بھی میدان میں آئے اور ایک خونخوار مقابلہ کرنے کے بعد مصر کی فوج کے قوت بازو کنانا مارے گئے۔ ان کا گرنا تھا کہ مصریوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ عمرو بن عاص محمد بن ابی بکر کی طرف بڑھے مگر وہ شکست کے آثار دیکھ کر پہلے ہی نکل گئے تھے۔ عمرو بن عاص نے ہر طرف آدمی دوڑائے اور وہ گرفتار کر کے لائے گئے۔ اس وقت بہت پیاسے تھے لیکن شامیوں نے پانی تک نہ دیا اور تشنا لب قتل کر دیے گئے اور مصر پر عمرو بن عاص کا قبضہ ہو گیا۔ جنگ نہروان میں خارجیوں کی شکست اور قتل عام سے ان کے بقیہ افراد میں انتقام کا جذبہ بہت ترقی کر گیا تھا۔ اس لیے عبد الرحمن ابن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمرو بن بکر التمیمی نے مشورہ کیا کہ سارا فساد علی، معاویہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی وجہ سے ہے، اس لیے ان کا قصہ پاک کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک مقررہ شب کو تینوں نے تینوں اشخاص پر خفیہ حملہ کیا۔ ابن ملجم نے حضرت علی کو شہید کیا، برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ پر حملہ کیا مگر وار اوچھا کیا، اس لیے وہ بچ گئے۔ عمرو بن بکر حضرت عمرو بن عاص پر متعین تھا مگر اتفاق سے اس دن عمرو بن عاص کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے ان کی بجائے خارجہ بن حذافہ نماز پڑھانے نکلے۔ عمرو نے انہی کو عمرو بن عاص سمجھ کر قتل کر دیا۔ مصر اور شام پر حضرت امیر معاویہ کے مستقل قبضے کے بعد ان میں اور حضرت عمرو بن عاص میں مصر کے معاملے میں کچھ شک رنجی ہو گئی مگر معاویہ بن خدیج نے درمیان میں پڑھ کر صلح کرا دی اور امیر معاویہ نے عمرو بن عاص کو چند شرائط کے ساتھ مصر کا والی بنا دیا۔ ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ ہمیشہ امیر معاویہ کے اطاعت گزار رہیں گے۔ مزید توثیق کے لیے عہد نامہ لکھا گیا اور اس پر شاہدوں کے دستخط بھی لیے گئے۔ عمرو بن عاص با اختلاف روایت 43 یا 47 یا 51 ہجری میں مصر ہی میں اپنے عہد حکومت میں بیمار ہوئے۔ آپ طویل عمر پا چکے تھے، زندگی کی زیادہ امید نہ تھی، اس لیے مرض الموت میں اپنی گزشتہ لغزشوں پر بہت نادم تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کو آئے، سلام کے بعد پوچھا، ابو عبداللہ کیا حال ہے؟ جواب دیا، کیا پوچھتے ہو، دنیا کم بنائی مگر دین زیادہ بگاڑا۔ اگر اس کا بگاڑا ہوتا جس کو بنایا ہے اور اسے بنایا ہوتا جس کو بگاڑا ہے تو یقیناً کامیاب ہوتا۔ اگر آخری عمر فائدہ مند ہوتی تو ضرور آرزو کرتا، اگر بھاگنے سے بچ سکتا تو ضرور بھاگتا، مگر اب منجنیق کی طرح زمین و آسمان کے درمیان معلق ہوں، نہ ہاتھوں کے سہارے اوپر چڑھ سکتا ہوں نہ پاؤں کے سہارے نیچے اتر سکتا ہوں۔ اے بھتیجے، مجھ کو کوئی ایسی نصیحت کر کہ اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، افسوس، اب وہ وقت کہاں، اب وہ بھتیجا بوڑھا ہو کر آپ کا بھائی ہو گیا ہے۔ اگر آپ رونے کے لیے کہیں تو میں رونے کے لیے تیار ہوں۔ مقیم سفر کا کیسے یقین کر سکتا ہے؟ موت کے وقت اپنے محافظ دستے کو بلا بھیجا اور پوچھا، میں تمہارا کیسا ساتھی تھا؟ جواب ملا کہ آپ ہمارے سچے ساتھی تھے، ہماری عزت کیا کرتے تھے، ہم کو دل کھول کر لیتے دیتے تھے، یہ سلوک کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ کہا، میں یہ سلوک اس لیے کرتا تھا کہ تم مجھ کو موت سے بچاؤ گے۔ یہ موت سامنے کھڑی ہوئی کام تمام کرنا چاہتی ہے، اس کو کسی طرح سے میرے سامنے سے دور کر دو۔ یہ عجیب فرمائش سن کر وہ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد بولے، ابا عبداللہ، خدا کی قسم، ہم کو آپ سے ایسی فضول بات سننے کی امید نہ تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ موت کے مقابلے میں ہم آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ عمرو بن عاص نے کہا، میں نے یہ جانتے ہوئے تم سے ایسی فرمائش کی تھی کہ تم موت کے مقابلے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ کاش میں نے تم میں سے کسی کو اپنی حفاظت کے لیے نہ رکھا ہوتا۔ افسوس، علی بن ابی طالب سچ کہتے تھے، انسان کا محافظ خود اس کی موت ہے۔ خدایا میں بری نہیں ہوں کہ معذرت کروں، طاقتور نہیں ہوں کہ غالب آ جاؤں۔ اگر تیری رحمت نے دستگیری نہ کی تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے صاحبزادے سے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں پہلے معمولی پانی سے نہلا کر کپڑے سے خشک کرنا، پھر تازہ اور صاف پانی سے نہلانا، تیسری مرتبہ کافور آمیز پانی سے غسل دینا اور کپڑے سے خشک کرنا، کفناتے وقت آزار کس کر باندھنا کہ میں مخاصم ہوں گا، جنازہ درمیانی چال سے لے کر چلنا، لوگوں کو جنازے کے پیچھے رکھنا کہ اس کے آگے ملائکہ چلتے ہیں اور پچھلا حصہ بنی آدم کے چلنے کے لیے
یہ ہے۔ قبر میں رکھنے کے بعد مٹی آہستہ آہستہ ڈالنا، یہ کہہ کر آپ دعا میں مصروف ہو گئے کہ الہ تو نے حکم دیا، میں نے عدول حکمی کی، تو نے ممانعت کی، میں نے نافرمانی کی، میں بری نہیں ہوں کہ معذرت کروں، طاقتور نہیں ہوں کہ غالب آ جاؤں، لا الہ الا اللہ، یہی کہتے کہتے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یکم شوال 43 ہجری، بعد نماز عید الفطر آپ کے صاحبزادوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور مقتم میں سپرد خاک کیے گئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے دو لڑکے تھے، عبداللہ اور محمد، دونوں ریتا بنت منبہ کے بطن سے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق زوجہ خویل بنت حمزہ کے بطن سے تھے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کا زیادہ حصہ میدان جنگ میں گزرا، اس لیے سرچشمہ علم و عرفان سے فائدہ اٹھانے کا موقع کم ملا۔ پھر بھی علم کی دولت سے بالکل تہی دامن نہ تھے۔ قرآن مجید سے بہت سے فنون کا مجموعہ ہے، اس کی قرأت بھی مستقل فن ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کو قرآن سے خاص ذوق تھا اور قرآن کریم بہت صاف اور واضح لہن سے پڑھتے۔ اگرچہ عمرو بن عاص کو لڑائیوں کی شرکت کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع کم ملا، تاہم جو لمحات بھی میسر آئے ان میں خوشہ چینی سے غافل نہ رہے اور اقوال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاصی تعداد ان کے حصے میں آئی۔ ان کی مرویات کی تعداد 39 ہے، ان میں 3 متفق علیہ ہیں اور 1 بخاری میں اور 3 مسلم میں منفرد ہیں۔ حدیث کے اس سرمایہ کو تنہا اپنی ذات تک محدود نہ رکھا بلکہ دوسرے مسلمانوں تک پہنچایا۔ آپ سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد بھی کافی ہے، ان میں آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمرو، غلام ابو قیس اور قیس بن حازم، ابو عثمان نہدی، علی بن رباح لخمی، عبد الرحمن بن شمامہ، عروہ بن زبیر، محمد بن قاب، عمارہ بن خزیمہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جنگی مصروفیات کے ساتھ ساتھ تعلیم و تلقین کا فرض بھی انجام دیتے تھے، چنانچہ سریہ ذات السلاسل میں کامیابی کے بعد وہیں مقیم ہو کر 9 مسلموں کو تعلیم دیتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب دنیا طلبی کی حوث زیادہ ہو گئی، اس وقت لوگوں کے سامنے تقریر کرتے اور ان کو اسوائے نبوی کی پیروی کی ہدایت کرتے۔ علی بن رباح روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تقریر کر رہے تھے کہ آج تم لوگوں کا حال یہ ہو رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن چیزوں سے احتراز فرماتے تھے تم ان کی طرف راغب ہو رہے ہو اور دنیا کی تمنا کرتے ہو، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کنارہ کشی اختیار فرماتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پستہ قد، فربا اندام اور بالوں میں سیاہ خضاب کا استعمال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس قدر گہرا خضاب کیا کہ بال کوے کے پر کی طرح کالے ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو پوچھا، ابا عبد الرحمن یہ کیا؟ عرض کیا، امیر المومنین میں چاہتا ہوں کہ مجھ کو آپ کسی قابل شمار کریں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ عمرو بن عاص کو ابتلاء و آزمائش کے مختلف دوروں سے گزرنا پڑا اور ان میں وہ ایک صحابی رسول کی حیثیت سے اپنا دامن نہ بچا سکے۔ اس قسم کی بعض لغزشیں سرزد ہو گئیں جو ایک صحابی کے مرتبے سے فروتر ہیں، تاہم وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیس اور آپ کے صحبت یافتہ تھے، اس لیے ان کی لغزشوں کے باوجود آپ کے وہ فضائل نظر انداز نہیں کیے جا سکتے جو فیضان نبوت نے تمام صحابہ کرام میں پیدا کر دیے تھے۔ قوت ایمان تمام فضائل کا سرچشمہ ہے، اسی سے تمام فضائل کا ظہور ہوتا ہے۔ عمرو بن عاص کی ایمانی قوت کا خود زبان رسالت نبوی نے اعتراف کیا ہے۔ اسلم الناس و امن عمرو بن العاص۔ ایک دوسرے موقع پر فرمایا، ابن العاص مومنان یعنی ہشام و عمرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی واقعات سے بھی پوری تصدیق ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ عمرو بن عاص کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا بھیجا کہ وہ لباس بدل کر اور ہتھیار لگا کر آئیں۔ یہ حسب الحکم حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے، نظر اٹھا کر دیکھا، پھر نظر نیچی کر کے فرمایا کہ میں تم کو امیر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تم محفوظ ہو گئے اور مال غنیمت بھی ہاتھ آئے گا، اس سے تم کو بھی وافر حصہ ملے گا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں مال کی تمام اسلام نہیں لایا بلکہ اس کو دلی رغبت کے ساتھ قبول کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مال صالح مرد صالح کے لیے بہتر ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرو بن عاص قریش کے صالح افراد میں ہیں، عبداللہ اور ابو عبداللہ بن عمرو بن عاص کیا اچھے گھرانے کے لوگ ہیں۔